اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو الشعثاء بیان فرماتے ہیں کہ ہم مسجد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ مؤذن نے اذان دے دی تو مسجد سے ایک آدمی اٹھ کر چلنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیان سے اس کو دیکھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ مسجد سے نکل گیا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے بعد بنا شرعی عذر کے اس وقت کی فرض نماز پڑھے بنا مسجد سے نکل جانا یہ جائز نہیں ہے۔ بنا شرعی عذر خوشبو کا ہدیہ واپس کرنے کی کراہت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس پر کوئی ریحان یعنی ایک خوشبودار بوٹی پیش کی جائے اور وہ اسے واپس نہ کرے اس لیے کہ وہ غیر وزنی یا ہلکی پھلکی چیز ہے اور اس کی مہک پاکیزہ ہے۔ مسلم شریف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ رد نہیں فرمایا کرتے تھے۔ بخاری شریف۔ فائدہ، خوشبو یا خوشبودار چیز کا ہدیہ قبول کر لینا چاہیے کیونکہ اسے اٹھا کر لے جانا کوئی مشکل معاملہ نہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ کا پتہ چلتا ہے کہ ان کو خوشبو کتنی پسند تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہدیہ واپس نہیں فرماتے تھے۔ اس سے خوشبو کے استعمال کا استحباب بھی واضح ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو سنا کہ وہ ایک شخص کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی تعریف میں بڑھ چڑھ کر بات کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ہلاک کر دیا یا تم نے اس آدمی کی کمر توڑ دی۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کا ذکر ہوا تو ایک دوسرے شخص نے اس کی تعریفیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، تو نے تو اپنے ساتھی کی گردن توڑ دی۔ کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر فرمایا، اگر تم میں سے کسی شخص نے کسی کی ضرور تعریفی کرنی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کہے کہ میں فلاں کو ایسا اور ایسا سمجھتا ہوں۔ اگر وہ خیال کرتا ہے کہ وہ ایسا ہی ہے اور اس کا حساب لینے والا اللہ ہی ہے اور کوئی اللہ کے سامنے پاک صاف ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس میں ایک تو منہ پر تعریف کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، دوسرا کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو اس طرح کہے کہ میرے گمان کے مطابق وہ ایسا ہے۔ اسی طرح اپنی بابت بھی کوئی شخص پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرے، اس لیے کہ ہر شخص کے ایمان اور تقویٰ کی اصل حقیقت تو صرف اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کا کام کرنے والا بنا دیجیے۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔